معزز ناظرین، اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سودی نظام معیشت دنیا بھر میں ایک ناکام معاشی نظام کے طور پر سامنے آیا ہے۔ سودی نظام معیشت نے جماعت کی بجائے افراد کی دولت میں اضافہ کیا ہے۔ افراد کی دولت اب اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ جماعت یعنی عوام کی اکثریت غربت اور فاقوں کی دہلیز پر آ گئی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں افراد روزانہ بھوکے سوتے ہیں، کروڑوں افراد کے پاس چھت نہیں ہے۔ پاکستان جیسے غریب اور پسماندہ ممالک کی صورتحال کہیں زیادہ تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ذمہ داران چاہتے ہیں کہ وہ معاشی بحران سے باہر نکل سکیں اور معیشت کو بہتر کر سکیں اور عام آدمی کی حالت زار میں تبدیلی لا سکیں، تو پھر انہیں سب سے پہلے سودی نظام معیشت سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ہے، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، دگنا چگنا کر کے سود مت کھایا کرو، اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اگر تم صدقے دل سے ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال جائز ہے، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی سود کی حرمت کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا گناہ میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ پر ارشاد نبوی ہے، سود کے 70 جز ہیں، سب سے کم درجہ کے جز کا گناہ اس قدر ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ قرآن مجید کے احکامات، حضور نبی اکرم کے فرامین کے مطابق سودی نظام معیشت اللہ کے ساتھ کھلی جنگ کرنے کا نظام ہے۔ سود میں بربادی ہے، بے برکتی ہے، تباہی ہے، بدامنی ہے، استحصال ہے، ظلم و جبر ہے۔ سودی نظام معیشت کے ساتھ چلنے والے اللہ کے رحم اور اس کی برکات سے مطلقاً نہ صرف محروم رہتے ہیں بلکہ اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ سچے دل سے تائب ہو جائیں۔ جس دن اخلاص کے ساتھ توبہ ہو جائے گی تو خیر و برکت اور کشادگی کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔